کچھ لوگ ایسا بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں، کیا ضروری ہے کہ اب ہم فلسطین کے بارے میں بھی پریشان ہوں اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں پریشان ہوں؟ میں پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ ہیں تو پھر بات ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی۔ آپ سوچیں یہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بابرکت علاقہ ہے۔ ایک ایک انچ اس علاقے کا جو ہے نا، وہاں پہ اللہ کا کوئی نبی تھا جس نے وہاں پہ سجدہ کیا ہوا ہے، یا کوئی اللہ کا فرشتہ تھا جو وہاں پہ کھڑا تھا، لیکن نور الدین زنگی نے ایک زبردست قسم کا ممبر بنایا اور کہا انشاءاللہ ایک دن یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں ہوگا۔ مارنے سے، ان کی گردن اڑانے سے پہلے انہیں کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے۔ یہ تھا رینلڈ ڈے شاٹلان۔ انہوں نے کہا محمد تو نہیں آ سکے لیکن اس کا ریپرزینٹیٹیو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ٹاپک جس پہ میں آپ کے ساتھ آج بات کروں گا اس کا نام ہے ایز الاقصیٰ ویپس، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ریسنٹ جو ایونٹس ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس کا بہت بڑا ریاکشن ہوا پوری مسلم دنیا میں، کافی ایک آپ کہہ لیں کہ غصے کا اور رنج کا اور افسوس کا اظہار کیا بہت سارے لوگوں نے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کی توجہ اس بات پہ لے کے آنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بھی ریاکشن ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے کہ ہم آج اتنے کمزور ہو چکے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ ہماری اگر آپ نمبرز کی بات کریں تو مسلمان آج تقریباً 1.8 بلین مسلمز ہیں پوری دنیا میں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہم لوگ اس لیے اتنے بے بس اور اتنے بیچارے ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ویلتھ نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری مسلم دنیا کے اندر بے شمار ویلتھ ہے، بے شمار آئل اینڈ گیس اینڈ منرلز اینڈ ویلتھ، بہت سارے ریسورسز ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس شاید جو جغرافیائی ایریا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، ہمارے پاس لوکیشن ہماری ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگ اس دنیا میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس لینڈ میس نہیں ہے تو لینڈ میس بھی بہت ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ شاید ہمارے پاس نوجوان زیادہ نہیں ہیں، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ بھی مسلم ممالک میں ہی ہے۔ اگر آپ یورپ اور باقی کنٹریز کا گراف دیکھیں تو اس میں بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور چھوٹے بچے بھی کچھ حد تک ہیں، لیکن نوجوان ایریا مسنگ ہے۔ ہمارے پاس یوتھ کی پاپولیشن بھی بہت ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایجوکیشن کی کوئی کمی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آج موجود ہیں۔ تو پھر یہ کیوں ہے کہ آج ہم اتنے بے بس ہیں کہ کوئی بھی ملک کچھ بھی ہمارے اوپر کر دے تو ہم آگے سے ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتے؟ Why are we suffering from that? So the first question I will put before you is کہ why are we so helpless? ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ اسی سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو ٹاک میں مل جائے گا as we proceed. The second question that I will put forth is regarding مسجد الاقصیٰ، کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ اس کی کیا خاص اہمیت ہے، اور اس کی اتنی بڑی یعنی واٹس دا بگ ڈیل ود مسجد الاقصیٰ۔ کچھ لوگ ایسا بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں، کیا ضروری ہے کہ اب ہم فلسطین کے بارے میں بھی پریشان ہوں اور مسجد الاقصیٰ کے بارے میں پریشان ہوں؟ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا کہ ہم مسلمان جو ہیں جسم کی طرح، اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں ہوتی ہے، تو مسلمانوں کو تو کم از کم یہ کرنا چاہیے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی بھی انسان اس طرح کی ڈیبیٹ سٹارٹ کرتا ہے، میں پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ ہیں تو پھر بات ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم باقی جسم کی طرح، اور آپ کو فیل کرنا چاہیے ریگارڈلیس آف ریس اور نیشنلزم اور اینی تھنگ ایلس۔ بٹ لیٹ می گو بیانڈ دیٹ انشاءاللہ، کہ مسجد الاقصیٰ کے بارے میں کیا، واٹس دا بگ ڈیل۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد الاقصیٰ جو ہے یہ ہمارا قبلہ اول تھا ہم مسلمانوں کا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابو ذر الغفاری کی طرف سے آ رہی ہے، بتایا گیا کہ یہ مکہ کے یا جو کعبہ کے بننے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی بھی بنیادیں ڈال دی گئیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا مسجد حرام سے مسجد الاقصی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارکنا حولہ کہ یہ علاقہ اور اس کے ارد گرد کا بھی، یعنی صرف الاقصی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کا علاقہ بھی سارے کا سارا بلیسڈ لینڈ ہے. اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں کہا گیا بارکنا فیہ، یعنی اس کے یہ مسجد خود سے اور اس کے اراؤنڈ جو ایریا ہے، اس کے ارد گرد جو ایریا، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام مسجد الاقصی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ the furthest mosque، یہ اللہ تعالیٰ، یہ اس کا لٹرل جو ہے میننگ ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو 3 جگہ ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، the 3 holiest lands. آپ نے کہا اگر تم نے کسی ریلیجس پرپس کی وجہ سے ٹریول کرنا ہے تو یا تو مکہ چلے جاؤ یا مسجد الحرام چلے جاؤ، یا پھر میری مسجد چلے جاؤ مسجد النبوی، یا پھر مسجد الاقصی. 3 جگہیں اور چوتھی کوئی نہیں ہے اگر آپ نے ریلیجس ریزنز کی وجہ سے ٹریولنگ کرنی ہے. دوسری حدیث میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو نماز ہے آپ کی، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 27 گنا یا 25 گنا زیادہ ہے عام نماز سے. آپ نے کہا کہ جو کعبہ میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ 100,000 گنا زیادہ ثواب ہے اس کا، اور کہا جو میری مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ 1000 گنا زیادہ ثواب ہے اس کا، اور کہا جو الاقصیٰ میں پڑھی جاتی ہے 500 مرتبہ زیادہ ثواب ہے اس کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے 4 نمازیں جو ہیں وہ یا 5 نمازیں آپ نے حرم میں پڑھ لی تو آپ کے سارے زندگی کی نمازوں کا کفارہ ادا ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. نماز 5 وقت کی فرض ہے، وہ سب نے پڑھنی ہے. یہ آپ کو ایڈڈ بونس دیا جا رہا ہے، ایڈڈ ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے کہ جتنی نمازیں آپ وہاں پڑھیں گے وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب کے اعتبار سے ایڈ ہوتی جائیں گی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ انبیاء کا علاقہ ہے. دس پلیس از دا لینڈ آف دا پروفٹس. ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے میں تھے. جروسلم کا علاقہ جو ہے، بیت المقدس کا علاقہ، یہیں پہ ابراہیم علیہ السلام ہوا کرتے تھے. یہیں پہ لوط علیہ السلام واپس آئے جب ان کی قوم پہ عذاب آیا. لوط علیہ السلام بھی یہیں پہ واپس آئے. یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ بھی اسی علاقے میں سے تھے. اور پھر یوسف علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہی ہے وہ مصر جو کیراوین مصر لے گیا، پھر وہ وہاں سے واپس آئے. اور پتہ چلا کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ واپس آئے اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مسجد الاقصیٰ پہنچ جائیں، لیکن ان کی لائف ٹائم میں یہ نہیں ہو سکا. بلکہ پھر ان کے بعد جو ان کے سرونٹ تھے یوشع بن نون، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ جروسلم میں ایز اے کانکرر داخل ہوئے. حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے موت کے فرشتے کو مکہ مار کے پیچھے کر دیا. اور پھر واپس جب وہ آیا تو ان کو کہا کہ جی آپ بتا دیں، آپ وہ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ آپ ایک بیل کے اوپر ہاتھ پھیریں، جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آئیں گے اتنی لمبی عمر مل جائے گی آپ کو. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر مر جاؤں گا؟ انہوں نے کہا جی مر جائیں گے. اور یعنی پوائنٹ بینگ کہ یو ول اسٹل ڈائی، مرنا تو ہے آپ نے، امورٹیلٹی تو نہیں مل سکتی آپ کو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فگر آؤٹ کر لیا کہ مجھے موت بھی آنی ہے اور میرے لائف ٹائم میں جروسلم مجھے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، انٹری انٹو جروسلم مجھے اور بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، وہ میرے بعد یوشع بن نون ہوگا. تو آپ نے یہ خواہش کی کہ اچھا چلو اگر میں وہاں پہ نہیں مر سکتا تو مجھے کسی ایسے مقام پہ لے جاؤ جہاں پہ میں الاقصیٰ کو دیکھ سکوں. I just want to die in a place where I can see القدس. That's all. And سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش پوری کی. اور آج بھی جو ببلیکل اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوکیشن کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اتنی محبت تھی الاقصیٰ کے لیے کہ اگر میں وہاں انٹر نہیں ہو سکتا کم از کم مجھے دیدار ہی کرا دو اس کا. I just want to see that area and then I want to die. اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طالوت کی فورسز کے ساتھ داؤد علیہ السلام شامل تھے جنہوں نے پھر جالوت کو مار دیا. ایک بڑا ایپک بیٹل کے اندر جالوت کو مار دیا گیا. داؤد علیہ السلام بھی یہیں پہ تھے، ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی یہیں پہ تھے. اور سیدنا سلیمان کو سب سے زیادہ لنک کیا جاتا ہے القدس کے ساتھ بیکاز ان کا سب سے بڑا کنگڈم یہیں پہ تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا سلیمان نے 3 دعائیں مانگی تھیں. ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ
مجھے توفیق دے کہ میں تیرے حکم کے مطابق ہر فیصلہ کروں. آئی وانٹ ٹو جج بائی یور کمانڈمنٹس. دوسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسی حکومت دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو اور نہ مجھ سے بعد کسی کو ملی ہو. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ یا اللہ جو شخص بھی اس جگہ پہ صرف اس نیت سے آئے گا کہ وہ یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو یا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان کی پہلی دونوں دعاؤں کو قبول کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تیسری دعا کو بھی قبول کریں گے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ القدس صرف اسی نیت سے جاتے تھے کہ میں نے صرف وہاں نماز پڑھنی ہے, کوئی اور ٹور نہیں کرنا, حتیٰ کہ وہ وہاں پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کہیں میری نیت میں فطور نہ آ جائے, کہیں میری نیت میں کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے, کہ میں صرف وہاں پہ جاؤں گا نماز پڑھنے کی نیت سے اور بس, اور اس کے بعد واپس. یہ صحابہ کی ڈیڈیکیشن تھی ٹو مسجد الاقصی. اسی جگہ پہ سیدنا زکریا بھی ہوا کرتے تھے اور اسی جگہ پہ انہوں نے اپنے بیٹے یحییٰ کے لیے دعا کی جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی جگہ پہ عطا فرمایا. اسی علاقے میں سیدنا مریم کا محراب بنا ہوا تھا اور یہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بلیسڈ لینڈ ہے کہ جس کے بارے میں ہم حساب نہیں لگا سکتے. اور یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الاسراء والمعراج کے سفر پہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو سیدھا جنت میں لے جاتے اور ٹور وہاں پہ کروا دیتے, لیکن نہیں, سب سے پہلے ان کو الاقصیٰ لے کے گئے اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی. اور جب الاقصیٰ کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے اور اپنے گھوڑے کو انہوں نے ایک جگہ پہ باندھا, براق کو ایک خاص جگہ پہ باندھا, وہ مقام کون سا تھا؟ جبریل علیہ السلام وہاں پہ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی, سر کو اوپر اٹھایا, دیکھتے ہیں تمام انبیاء وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں صف در صف, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں شرما گیا ان کو دیکھ کر, اور جبریل علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اور پھر ان کو کہا کہ آپ امامت کروائیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ انبیاء کی امامت کرائی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ یہ جو ترمذی اور مسند امام احمد کی حدیث ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ القدس کا علاقہ ایسا ہے کہ and the prophets lived therein, there is not a single inch in al-Quds where a prophet has not prayed or an angel has not stood. ایک انچ اس علاقے کا جو ہے نا, وہاں پہ اللہ کا کوئی نبی تھا جس نے وہاں پہ سجدہ کیا ہوا ہے, یا کوئی اللہ کا فرشتہ تھا جو وہاں پہ کھڑا تھا. آپ سوچیں یہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے, یہ بہت ہی بابرکت علاقہ ہے. اور علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کعبہ کی بات کی تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لنک کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یعنی ان کے ساتھ لنک کر کے برکت والا بنایا. جب مسجد نبوی کا ذکر ہوا تو کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, ان کی وجہ سے یہ بلیسڈ ہو گئی ہے. لیکن جب القدس کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا بارکنا فیہ, ہم نے اس میں برکت ڈالی, بارکنا فیہا, ہم نے اس میں برکت ڈالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ سے اس کو منسوب کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کتنی ہی بابرکت جگہ ہے یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے. اب میں آپ کو ذرا ایک ہسٹری کا لیسن دینا چاہتا ہوں. یہ تو صرف اس کے فضائل تھے, بریفلی میں نے آپ کو بتایا, واللہ ابھی میں نے جسٹس نہیں کیا جو فضائل ہیں القدس کے ان کے بارے میں. میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم ہسٹری میں ایک دیکھیں کہ کون سے لوگ تھے جو مسلمانوں کی صف میں تھے اور وہ گریٹ لیڈرز تھے, اور کون وہ لوگ تھے جو کہ چینج کریٹ کرتے رہے. آپ دیکھیں کہ عمر بن خطاب کے دور میں ہمارے پاس القدس واپس آیا. عمر بن خطاب کے دور میں, دس از دا ایئر 637 AD میں القدس ہمارے پاس آیا, اور اس ٹائم سے لے کے آگے تک ہمارے پاس ہی رہا. اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز گزری, جیسے خالد بن ولید ہیں رضی اللہ عنہ. اس کے بعد آپ دیکھیں تو سعد بن ابی وقاص ہیں جنہوں نے پرشیا کانکر کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں طارق بن زیاد ہیں جنہوں نے اسپین کانکر کیا, اور سلطان محمد فاتح ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ یا کانسٹانٹینوپل کو فتح کیا. ان سب کے بیچ میں ایک اور بھی پرسنالٹی ہے, اور اس پرسنالٹی کا ذکر جب بھی الاقصیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, صلاح الدین ایوبی. یہ وہ ہیں جنہوں نے القدس کو لبریٹ کیا تھا. سو میں نے 2 لوگوں کا ذکر کیا, ایک عمر بن خطاب جنہوں نے 637 میں لبریٹ کیا تھا, اور صلاح الدین ایوبی جنہوں نے 1187 میں کیا تھا. تو میں ان کے تھوڑے سے آپ کو واقعات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو لبریٹرز آف القدس تھے وہ کون لوگ تھے. اینڈ بلیو می بائی دی اینڈ آف اٹ آئی ول ٹائی اپ آل آف دس. یہ جو بھی میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں ان سب کو ٹائی اپ بھی کروں گا انشاءاللہ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ہمیشہ مومنین کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے شروع میں جو بات آپ سے کی تھی کہ ہمارے حالات آج ایسے کیوں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم اس طرح کے مسلمان نہیں رہے، کیونکہ اللہ تمہارا تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر یہ حق ہے، یہ اللہ کا، یعنی اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد فرمائے گا، یہ اللہ نے اپنے اوپر کیا ہوا. تو اگر ہماری مدد نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کے وعدے تو سچ ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ پھر ہم اس لیول کے مسلمان نہیں ہیں جس لیول کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب مسلمان اس لیول کے تھے اللہ نے ان کے لیے دنیا کھول کے رکھ دی. عمر بن الخطاب وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ جروسلم میں داخل ہوتے ہیں. وہ کہانی آپ کو پتہ ہے، پیدل چل رہے ہیں، ان کا غلام جو ہے وہ اونٹ پہ سوار ہے اور اس طرح وہ انٹر کرتے ہیں. اور صلاح الدین ایوبی کی بھی میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کس طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اب ذرا تھوڑا سا ہسٹری لیسن دیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا. اچھا یہ تھوڑا سا نا اٹینشن کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کو نا پکچر میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائے. بالکل ہسٹری لیسن دے رہا ہوں تاکہ آپ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں کہ اصل میں ہوا کیا تھا. 1095 میں ان دا ایئر 1095 پوپ اربن دا سیکنڈ جو ہے اس کو یہ کلیمونٹ فرانس میں اس کو ایک آئیڈیا یہ آیا کہ ہم پوری کرسچن دنیا کو جوڑتے ہیں کسی نہ کسی ایک مقصد پہ. تو اس نے کہا کہ ہمیں بڑے عرصے سے یہ مسلمان جو ہیں یہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، یہ اندلوسیہ تک پہنچ گئے ہیں، یہ کہاں سے ابھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ یورپ پہ چڑھ آئیں، کیونکہ یہ عین ممکن تھا کہ مسلمان اوپر آ جاتے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا جو سیکرڈ لینڈ ہے، کیونکہ القدس ان کے لیے بھی سیکرڈ ہے، انہوں نے کہا اس کو واپس لیتے ہیں. حالانکہ آپ کو میں بتاؤں کہ مسلمان رول کے اندر کرسچنز اور مسلمز دونوں بہت پراسپرس طریقے سے رہ رہے تھے. جوز بھی بہت پراسپرس طریقے سے رہ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کو اپنی گولڈن ایج کہتے ہیں. جوز اپنی گولڈن ایج کہتے ہیں جب مسلمان حکومت کے انڈر تھے. ییل یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے جوئش گولڈن ایج پر. وہ کہتے ہیں اٹس آل تھینکس ٹو دا مسلمس. ماریا روسا ان کا نام ہے. انہوں نے لکھا کہ جی پوری کی پوری تھینکس جو ہے وہ مسلمانوں کو ہے کہ انہوں نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا امن کا اور ٹالرنس کا کہ ہم سارے بیچ میں رہتے تھے اینڈ دیر واز نو ایشو. لیکن پوپ اربن II کو یہ خیال آیا کہ نہیں ہمیں ان کو باہر نکال کے فارغ کرنا ہے اور ہم نے اس کے اوپر حاوی ہونا ہے. تو اس نے کیا کیا، کوئی کچھ واریئرز تھے، کچھ نائٹس تھے جو کہ واقعی بڑے کرسچن تھے اور بڑے اپنی طرف سے آپ کہہ لیں کہ پیٹریوٹک تھے، اور بے شمار اس میں ایسے لوگ تھے جو کروکس اور کرمنلز اور تھگز تھے. اور اس نے ان کو صرف یہ بات کہہ دی کہ جو بھی اس کروسیڈ کا حصہ بنے گا اس کے اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. اور بہت لوگوں کو اس نے موٹیویٹ کیا. پورے یورپ سے اٹلی، فرانس، جرمنی، یہ لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے لیکن اس کاز پہ متحد ہو گئے سارے کہ ہم اترنا چاہتے ہیں. تو یہ نیچے اترے اور ڈیوک گاڈفری جو تھا یہ اس ٹائم پہ ان کی قیادت کر رہا تھا. اس کا بھائی تھا بالڈوین، اور ڈیوک گاڈفری پھر تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ گاڈ فیئرنگ آدمی تھا، لیکن جو اس کا بھائی بالڈوین تھا یہ ایک نمبر کا عیاش اور فحش قسم کا آدمی تھا. ہر قسم کے گندے کاموں میں یہ انوالو تھا، شراب، زنا، مطلب جو آپ سوچ سکتے ہیں بدترین کام یہ کیا کرتا تھا. اور کچھ چیزوں کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں بھی تھی. اور یہ دونوں جب نیچے اترتے ہیں تو انہوں نے اپنی آرمی سے، ان کی 1/3 آرمی تو جو ہے وہ سمندروں میں ڈوب کے مر گئی، بیکاز وہ اوبیسلی جب نیچے اتر رہے تھے اتنی زیادہ تعداد تھی کہ بہت سے لوگ ڈوب گئے. لیکن پھر بے شمار لوگ جو ہے وہ کراس کر کے جروسلم تک پہنچے، اور ان میں سے 13,000 نے تقریباً ریڈ کر دیا جروسلم کے اوپر. ایسی شہر جو کہ امن کا شہر تھا، جہاں پہ کوئی پرابلم نہیں تھا، ایوری تھنگ واز اسموتھ. اور انہوں نے سرپرائز اٹیک کیا اور وہاں پہ جا کے مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، سب کو بے درک قتل کرنا شروع کر دیا. ٹو دا پوائنٹ کہ یہ لوگ خود اپنی ڈائریز میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اتنا خون بہایا کہ ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون جروسلم کی سڑکوں پہ بہ رہا تھا. انہوں نے مسلمان تقریباً 70,000 مسلمان قتل کیے، جس میں سے 10,000 مسجد الاقصیٰ کے اندر مارے. انہوں نے مسجد کے اندر 10,000 مسلمان مارا اور 70,000 ٹوٹل. اور اس کے علاوہ انہوں نے جوز کو بھی مارا اور کرسچنز کو بھی مارا. آپ حیران ہوں گے کہ کرسچنز کو کیوں مارا جو ان کے مسلک سے دوسرے تھے، کیونکہ یہ لوگ کیتھولکس تھے جو دوسرے تھے، ان کے اوپر انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا کہ تم ہمارے مسلک کے لیے ان کو بھی مار دو. اور انہوں نے کیا کیا کہ یہاں تک یہ اپنی ڈائریز میں لکھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کے گھما گھما کے دیواروں پہ سر پیستے رہے ان کے. اور کچھ نے تو یہ بھی لکھا کہ ہم ان بچوں کو بعد میں بھون کے کھا گئے. یہ
اول درجے کے وحشی لوگ تھے. اور ایک جرمن میں ان کا سلوگن تھا, چینٹ تھا, وہ میرے ذہن سے نکل گیا, جو یہ کانسٹنٹلی چینٹ کر رہے تھے جب یہ بچے قتل کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ گاڈ ولز اٹ, گاڈ ولز اٹ, کہ اللہ کا یہی فیصلہ, اللہ کا یہی فیصلہ کہ اسی طرح ان کو مارو سارا. بیکاز دس واز اے ہولی وار. یہ اپنی طرف سے بڑے ریلیجس اس کے ساتھ آئے تھے, تربیت نہیں ہوئی ہوئی تھی, لیکن اوپر سے یہ کہہ دیا جنگ لڑو اور مرو اور مار دو, اور یہ اس طرح سے آئے اور یہاں پہ انہوں نے اتنی خوریزی کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ کروسیڈ ہے, یعنی یہ تو آپ کی فرسٹ کروسیڈ تھی, سیکنڈ کروسیڈ جو ہے وہ 1147 سے لے کے 1149 تک ہوئی. یہ جو میں نے آپ کو فرسٹ کروسیڈ بنائی ہے, یہ یعنی 1096 سے لے کے 1099 تک تقریباً 3 سال کے عرصے میں یہ سارا یہاں پہ خوریزی ہوئی اور اس قسم کے واقعات اور معاملات ہوتے رہے, انٹل انہوں نے پورا یہ جیروسلم کا علاقہ, القدس کا علاقہ کیپچر کر لیا. اچھا, اس کے بعد مسلمانوں کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. مسلمان بھی اس ٹائم پہ تھوڑے سے کمزور تھے, بہت سارے اپنے پولیٹیکل کانفلکٹس میں تھے, فرقہ وارانہ اختلافات بھی تھے, اور بے شمار اس طرح کے ایشوز تھے. 1147 اور 1149 میں سیکنڈ کروسیڈ انہوں نے لانچ کی, اور اس کروسیڈ کا مشن اور مقصد یہ تھا کہ القدس تو مل گیا, اب اس کے نیئر بائی ایریاز کو بھی کیپچر کرو, انکلوڈنگ دا پورٹس, کیونکہ جب تک پورٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گے ہم ری انفورسمنٹ نہیں بھیج سکتے. تو انہوں نے سیکنڈ مشن کے اوپر کنگ لوئی دی سیونتھ جو ہے اس نے اپنی فورسز کو لانچ کیا, اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑے مجاہد نور الدین زنگی جو تھے آگے سے آئے, اور انہوں نے کچھ ایریا انہوں نے کیپچر کیا, اور جو ان کے باقی پلانز تھے وہ سارے کے سارے نور الدین زنگی نے فوائل کر دیے, خراب کر دیے. نور الدین زنگی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کے ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر تھے, اور بہت ہی زبردست کردار اور اخلاق کے مالک تھے. حتیٰ کہ کچھ شاعر تھے اس زمانے کے, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ خلفائے راشدین کے بعد اگر کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو بھی اس صف میں ڈالا جائے تو وہ نور الدین زنگی ہیں. And Nuruddin Zangi was not an Arab, he was a Turk, he was Turkish, but ان کی جو جذبہ تھا وہ بے شمار تھا. اور اس کروسیڈز کے اندر انہوں نے ان کو کافی حد تک مار بگایا اور پیچھے کر دیا. یعنی القدس تو ہمارے پاس نہیں آیا, نہ اس کی نیبرنگ ایریاز آئے, لیکن جو ان کے آگے کے پلانز تھے کہ فردر ایکسپینشن کرو اور باقی مسلم علاقے بھی لے لو, وہاں تک نور الدین نے ان کو آگے نہیں آنے دیا. اچھا, اسی پوائنٹ پہ میں آپ کو بتاؤں کہ نور الدین کے ساتھ ان کے کولیگ عماد الدین بھی تھے. عماد الدین اور نور الدین دونوں جو ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ اس ٹائم کے بہت ہی ایجوکیٹڈ عالم تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے. انہوں نے اس زمانے میں جو آج کا ماڈرن مدرسہ سسٹم ہے اس کو فارم کیا, اور اسی مدرسہ کے اندر صلاح الدین ایوبی یہیں سے نکلے. صلاح الدین ایوبی ڈائریکٹلی نور الدین زنگی سے سیکھتے بھی رہے, اور صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ حافظ آف قرآن بھی تھے. اور نور الدین زنگی نے ایک بڑا زبردست کام کیا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مدارس کے اندر جو ہے نا وہ القدس کے فضائل تمام اسٹوڈنٹس کو خوب جیسے کہتے ہیں نا گھوٹ گھوٹ کے پلا دیے. یعنی باقی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کانسٹنٹلی بتاتے رہے کہ القدس ہمارا ہوا کرتا تھا, اس کے فضائل کیا ہیں, شام کے فضائل کیا ہیں, بتاتے رہتے تھے تاکہ بچوں کا ویژن رہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. اور انہوں نے یہاں تک کیا کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے لیے ممبر بنا کے تیار کر کے رکھ دیا کہ مسجد اقصیٰ ہمارے پاس ہے تو نہیں, لیکن نور الدین زنگی نے ایک زبردست قسم کا ممبر بنایا اور کہا انشاءاللہ ایک دن یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں ہوگا. تمام لوگ اس ممبر کو دیکھ کر بڑی تعریف کرتے سوائے صلاح الدین ایوبی کے, جن کی صرف فکر یہ تھی کہ ممبر کی تعریف نہیں, میں یہ ممبر مسجد اقصیٰ میں جا کے رکھوں گا. چھوٹے سی عمر کے تھے اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ اگر ممبر مسجد اقصیٰ میں جائے گا تو وہ میں لے کے جاؤں گا. اس کو بولتے ہیں ویژن اور پلاننگ. صلاح الدین ایوبی حافظ آف قرآن تھے, شافعی مسلک کے یا شافعی فقہ کو فالو کرتے تھے, اور شافعی فقہ کی کچھ بکس کو میمورائز بھی کر چکے تھے. یعنی اپارٹ فرام دا قرآن ہی ہیز میمورائز ویری تھک والیومز آف شافعی ٹیکسٹ. اس کے علاوہ ان کی جو خواہش تھی سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں, I want to be an عالم, I want to be a scholar. یہ ان کی بچپن سے خواہش تھی. اس کے ساتھ ساتھ نور الدین زنگی نے ان کو وارفیئر میں بھی بالکل ٹرین کیا, یعنی گھڑ سواری میں, ہارس بیک رائڈنگ ہو گئی, آرچری ہو گئی, سورڈ فائٹنگ ہو گئی, اسٹریٹجی ہو گئی, سب چیزیں جو کچھ نور الدین زنگی کو آتا تھا پورا نچوڑ انہوں نے وہ صلاح الدین ایوبی کو سکھا دیا. اور یہاں تک کہ بہت ہی ارلی ایج میں when he was 19 or 20 years old he was even made the chief of police. اس علاقے کے یعنی چیف آف پولیس بھی بن گئے, اور انہوں نے جسٹس قائم کیا اپنے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر, کیونکہ بہت آنیسٹ تھے, اپ رائٹ تھے اور شریعت پہ اسٹرانگ تھے, تو انہوں نے جسٹس قائم کیا. حتیٰ کہ وہاں کے شاعروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا اصل میں نام تھا صلاح الدین یوسف الایوبی, ان کا اصل نام یوسف تھا. تو جو پوئٹس تھے انہوں نے لکھا کہ
ہماری امت میں یاد رکھو ایک نیا یوسف آ گیا، اور شاعری نے کہا کہ جو پہلا یوسف تھا وہ عورتوں کے ہاتھ کٹوا دیتا تھا، اور جو اب یوسف ہے وہ مردوں کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ پرانا یوسف عورتوں کے ہاتھ کیسے کاٹتا تھا؟ اس کے حسن کی وجہ سے، وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے، تو نے کہا لیکن جو نیا یوسف ہے یہ مردوں کے ہاتھ کاٹتا ہے، ان لوگوں کے جو کہ چوریاں، ڈاکے، کرپشن کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ان کو جنرل بن گئی ہے، کیونکہ یہ آفٹر چیف آف پولیس سچویشن ایسی کریٹ ہوئی کہ ہی واز پشڈ انٹو دی آرمڈ فورسز، اور وہاں سے پھر یہ یعنی ایک پوری آرمی کو لیڈ کرنا شروع ہو گئے۔ اس ٹائم پہ صلاح الدین ایوبی نے جو سب سے پہلا کیمپینز کی وہ مسلمانوں کے خلاف کی۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ جب تک مسلمان توحید پر نہیں ہوں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جتنے بھی ہیریٹکس تھے، جتنے بھی ہیریٹیکل گروپس تھے، اور جتنے بھی وہ گروپس تھے جو کہ مال اور متاع کی یعنی اس میں پھنسے ہوئے تھے بری طرح سے، اور کروسیڈرز کی الٹا ہیلپ کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے مسلم گروپس بھی تھے اس ٹائم پہ جو کروسیڈرز کی ہیلپ کر رہے تھے، کہ کیونکہ پولیٹیکل ایمز کی وجہ سے کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو فنڈ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کانٹریکٹس کرتے ہیں، آپ جائیں جا کے مسلمانوں کو ماریں، کیونکہ ہمارے سے ڈفرنٹ مسلک کے لوگ ہیں وہ، اس لیے اسی زمانے میں حشاشین کا ایک گروپ بھی تیار ہو گیا، جن کو حشاشین اساسنز، یہ ورڈ بھی اساسنز حشاشین سے نکلا ہے، جو کہ بہت ہی گندے عقیدے کے لوگ تھے۔ آج ہم لوگ اساسنز کریڈ کھیلتے ہیں ایکس باکس پہ، پلے اسٹیشن پہ، پی سی پہ، اس کو وہ جتنا مرضی ہیرو بنا دیں، دیز گائز ور دا ورسٹ عقیدے کے اعتبار سے۔ اللہ کے بارے میں ان کے عقائد، نبی کے بارے میں ان کے عقائد، واللہ آپ پڑھ لیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کس قسم کی بلیف تھی ان کی۔ اور صلاح الدین ایوبی کو کانسٹنٹلی تھریٹ تھا، نور الدین زنگی کو کانسٹنٹلی تھریٹ تھا حشاشین کے خنجروں سے۔ They were always under threat because ان کا یہ تھا کہ یہ صلاح الدین is fighting against the Crusaders, نور الدین is fighting against Crusaders, they have to be eliminated۔ تو یہ پراپر پلاٹنگ اینڈ پلاننگ کر رہے تھے، بٹ بہرحال دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ اچھا، اسی دور کے اندر مسلمانوں کا اور کرسچنز کا ایک پیکٹ ہوا تھا۔ پیکٹ یہ تھا کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے، مطلب القدس کا ایریا کرسچنز کے ہاتھ میں ہے، کروسیڈرز کے ہاتھ میں ہے، مسلمانوں کے پاس اپنے ایریاز ہیں۔ سیکنڈ کروسیڈ کے بعد پیس ٹریٹی ہو گئی ہے کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے، آپ فردر آگے پروسیڈ نہ کریں، ہم اقصیٰ پہ حملہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ آپ کے بھی بہت بندے مر چکے ہیں، ہمارے بھی بہت مر چکے ہیں۔ کرسچنز کی بائی دا وے تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی، بیکاز میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا یورپ اتر کے نیچے آ چکا تھا۔ اس پوائنٹ کے اوپر یہ پیس ٹریٹی تھی اور یہ امن کا دور چل رہا تھا۔ اس دور کے اندر ایک کردار سامنے آیا جو کہ کروسیڈر تھا، جس کا نام تھا رینلڈ ڈے شیٹلون۔ رینلڈ ڈے شیٹلون، جس کو نور الدین زنگی نے اپنے ڈنجنز میں بند کیا ہوا تھا۔ اس کو ایک کیمپین میں وہ پکڑا گیا، پولیٹیکل پرزنر بن گیا، اس کو ایز اے پی او ڈبلیو لاک اپ کر دیا، بیکاز یہ بہت ہی شر پسند آدمی تھا اور انتہا درجے کا گستاخ بھی تھا دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ تو باقی جو لوگ رہا ہوئے سو ہوئے، اس کو رہا نہیں کیا۔ اس کو کس نے رہا کرایا؟ حشاشین نے۔ حشاشین نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کریں، اس رینلڈ ڈے شیٹلون کو رہا کر دو۔ دے ایکچولی بروک انٹو پرزن، انہوں نے پرزن بریک کر کے رینلڈ ڈے شیٹلون کو باہر نکالا۔ رینلڈ ڈے شیٹلون اپنے غصے اور جبر میں باہر نکلا، اور ایک کیراوین تھا بالکل ٹریڈرز کا، مرچنٹس کا، اس کیراوین کے اوپر اس نے حملہ کروا دیا، اپنے جو ٹروپس تھے ان کو گیدر کروایا، اور حشاشین کی مدد سے اس نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور آپ یقین کریں اس نے ایک ایک بچے، عورت، مرد کو قتل کر دیا وہاں پہ۔ اور ہر کسی سے یہ پوچھتا تھا مارنے سے پہلے، مارنے سے، ان کی گردن اڑانے سے پہلے انہیں کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے، بلاؤ محمد کو۔ اور جب وہ کچھ نہ کہتا آگے سے تو پھر یہ ان کی گردن اڑا دیتا۔ اور پھر اس ٹائم پہ اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں کعبہ کو خود گراؤں گا، اور کہا تھا اس نے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نے کہا تھا کہ وہ جو شیپ ہرڈر ہے اس کی ڈیڈ باڈی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ کہا، کہتے ہیں وہ جو شیپ ہرڈر مدینہ میں دفن ہوا ہے، میں اس کی باڈی کو نکال کے پورے مدینہ میں پریڈ کروں گا اور واپس یورپ لے کے جاؤں گا، اور میں مسلمانوں کو ٹیکس لگاؤں گا کہ وہ اس کی باڈی کو آ کے دیکھیں۔ یہ تھا رینلڈ ڈے شیٹلون۔ جب اس کے اس قتل کی خبر صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو آپ نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی اور کہا کہ اس کو میں اپنے ہاتھوں سے خود قتل کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی جو ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ
یہ معاملہ بہت بڑھ چکا ہے، اور جو پیس ٹریٹی تھی ہمارے اور کرسچنز کے بیچ میں، یہ ٹریٹی وائلیٹ ہو چکی ہے. تو انہوں نے اب کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے. اچھا، یہ اب جو اس کے بعد جو کیمپین ہوئی وہ اب بیٹل آف ہتین ہے، جو بہت ہی مشہور بیٹل ہے. اور ہمارے کچھ یعنی ہسٹورینز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیٹلز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہو رہی تھیں، ان کے بعد اگر کوئی اسلام میں کوئی ایپک قسم کی بیٹل ہے تو وہ بیٹل آف ہتین ہے. اس بیٹل کے بارے میں آپ کو یہ ذکر کرتا ہوں کہ آلدو یہ حالات اس ٹائم پہ مسلمانوں کے بہت خراب تھے، اور اس واقعے کے بعد اوبیسلی پتہ چلا کہ جی مسلمانوں کے اوپر ایک اور حملہ کر دیا گیا اور حالات مزید خراب کر دیے گئے. لیکن جو بیٹل آف ہتین ہے اس کا میں آپ کو بلو پرنٹ بتاتا ہوں کہ وہ بیٹل اصل میں کیسے ہوئی. ایک لیک ایریا تھا، پانی کا باڈی آف واٹر تھا، جس کے اوپر کروسیڈرز جو تھے انہوں نے اپنی بنکرز بنائے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو فورٹیفائی کیا ہوا تھا، اور وہاں سے ہل نہیں رہے تھے. صلاح الدین ایوبی نے یہ اسٹریٹجی بنائی، بیکاز یاد رکھیں کہ جو کرسچنز تھے وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور جب وہ کسی آرمی پہ چارج کرتے تھے تو ان کو روکنا تقریباً امپاسبل ہو جاتا تھا. لیکن مسلمانوں کے پاس اسٹریٹجی اور ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج تھا. صلاح الدین ایوبی واز اے ملٹری جینیس. صلاح الدین ایوبی نے ایک پلان بنایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ سارے جو کروسیڈرز ہیں یہ اس پانی کی باڈی کے پاس بنکر ان ہوئے ہیں اور یہ وہاں سے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑ رہے، کوئی آئے تو آئے، یہ اس کو آرام سے مارتے رہتے ہیں اور ان کو ڈیفیٹ کرنا امپاسبل ہے. انہوں نے کیا کیا، ایک پلان بنایا، کیونکہ مسلم آرمیز ان سے دور سیٹل تھی. پلان بنا کے انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک کرسچن فورٹ تھا جو کہ ان کے اس کیمپنگ سائٹ سے قریب تھا، مطلب جہاں پہ کروسیڈر سیٹل ہوئے ہوئے تھے اس سے تقریباً اتنے فاصلے پہ جتنا یہاں سے آپ کہہ لیں کہ چکری دور ہے، اتنے فاصلے پہ آپ کہہ لیں کہ وہ فورٹ تھا. صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے پہ ایک ڈیکوائے اٹیک کیا. اچھا، اس فورٹ کے اندر ان کی کروسیڈرز کی عورتیں اور بچے ٹھہرے ہوئے تھے. تو صلاح الدین ایوبی نے ایک ڈیکوائے اٹیک کیا، ایسے شو کیا کہ جیسے ہم ان پہ حملہ کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ مطلب اٹیک نہیں کیا، فورسز ساری کی ساری وہاں ڈپلوائے کر دی. کروسیڈرز کو یہ لگا کہ جی یہ تو ہمارے بچوں اور عورتوں کے اوپر یہ جو ہے حملہ کرنے والے ہیں. اچھا، اس فورٹ کے بالکل پیچھے سمندر تھا. اب صلاح الدین ایوبی نے اپنی بیک جو ہے وہ سمندر کی طرف کی ہوئی ہے، فورٹ ان کے ساتھ ہے، اینڈ ناؤ دے آر ویٹنگ فار دا کروسیڈرز ٹو کم. اور کروسیڈرز جو تھے یہ ان کے لیے ایک ٹریپ سیٹ کیا گیا تھا، کیونکہ کروسیڈرز کو پتا تھا کہ ہم جب ان کے اوپر چارج کریں گے تو صلاح الدین ایوبی اور ان کی فورسز کو ہم پانی میں دھکیل دیں گے اور یہ سارے مر جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، مقصد تھا ان کو ان کی بنکر پوزیشن سے باہر نکالنا، اور یہ جو ٹریپ تھا اس میں یہ پھنسے. اور ہوا یہ کہ یہ دوپہر کے ٹائم مطلب اتنی بے وقوفی کریں گے، یہ شاید صلاح الدین ایوبی کے بھی وہم گمان میں نہیں تھا، کیونکہ پیدل چلنے میں اتنا ڈسٹنس جو ہے ود ساز و سامان کم از کم یہ 8 گھنٹے کا سفر تھا بائی فٹ. آلدو یہاں سے چکری تک کا میں نے آپ کو بتایا تقریباً 8 گھنٹے کا یہ پیدل سفر ہے. جب آپ ساز و سامان کے ساتھ موو کریں گے، پورا کا پورا لشکر آپ کا جائے گا. 2 بہت بڑے بلنڈر کیے جو کہ مسلمانوں نے بھی نہیں سوچا تھا یہ بلنڈر کریں گے. ایک تو انہوں نے کیا کیا، ساروں کو ہی اٹھا دیا وہاں سے. The whole army paraded، کیونکہ ان کی عورتوں اور بچوں کا معاملہ تھا، کوئی بندہ پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا. پوری کی پوری آرمی اٹھ کے آ جائے گی، یہ تو صلاح الدین ایوبی نے بھی نہیں سوچا تھا. وہ سارے اٹھ کے آگے. نمبر 2، انہوں نے سفر شروع کیا دوپہر کے بعد، جو کہ ایک بہت ہی بے وقوفانہ ان کا ڈیسیجن تھا، بیکاز اگر آپ نے یہ سفر شروع کرنا تھا آپ کو بالکل صبح فجر سے بھی پہلے کرنا چاہیے تھا، تاکہ آپ صبح میں ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں اور وہاں پہ پھر جنگ کا سامان. تو کیا کہ انہوں نے دوپہر کو نکلے، رات کو اب یہ جا کے اس فورٹ کے کہیں جو نا آس پاس بھی نہیں پہنچے تھے. اب یہ گرمیوں کا مہینہ ہے، پیک آف سمر ہے، اور کیا ہوا کہ جب وہ وہاں سے نکلے ان کے لیفٹ اور رائٹ جو ہے انہوں نے سفر شروع کیا فورٹ کی طرف. ان کے لیفٹ اور رائٹ صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا کہ اپنی ٹاپ ہائی پوزیشنز پہ آرچرز کھڑے کر دیے. تو جب آرمیز وہاں سے گزری تو اوپر سے تیر اندازوں نے ان کے اوپر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی اور بہت لوگ اس کے اندر مارے گئے. پیچھے سے کیا کیا، صلاح الدین ایوبی نے ان کے بیک سے ایک اور لشکر کو روانہ کیا جس نے ان کی ایگزٹ کو کٹ آف کر دیا کہ اب یہ واپس جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے. ان کی بیک موومنٹ تھی اس کو بھی روک دیا. اب یہ جو کروسیڈرز کا بہت بڑا لشکر تھا یہ پھنس گیا، ادھر بھی پھنس گیا، آگے بھی نہیں جا سکتے، اندھیرا بھی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اوپر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اور جب صبح ہوئی تو لاشوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا. اوپر سے صبح صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا، انہوں نے آس پاس کے علاقے کی جھاڑیوں کو آگ لگا دی، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہوا کا رخ جو ہے وہ سمندر سے اس طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ڈائریکشن میں جھاڑیوں کو آگ لگا دی. اب کیا ہوا، وہ لوگ بھوکے تھے، پیاسے تھے، ساز و سامان ان پہ لدا ہوا تھا. وہ جو لیک تھا جس کے ساتھ وہ پہلے اٹیچ تھے، جہاں پہ اس فورسز کو پانی چاہیے ہوتا ہے، پانی سے بھی کٹ آف ہو چکے ہیں، پیچھے سے ایگزٹ بند ہو چکی ہے، تیروں والوں نے حملہ کر دیا، اب دھواں بھی چھوڑ دیا. ان کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا.
اور 3 دن تک یہ سچویشن رہی ان کے ساتھ. 3 دن تک بغیر کھانے بغیر پیے اور دھواں کھینچتے رہے, اور بے شمار لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ, اور جو لوگ بچے وہ ایک عجیب منظر تھا. اور اس کے بارے میں جو ہسٹورینز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دن کیپچر ہوئے اور بہت سے لوگ اس دن مارے گئے. اور جب پتہ چلا تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ان میں سے مرے ہوئوں کو دیکھ لیتے تو آپ کہتے شاید ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا, اور آپ پرزنرز کو اگر دیکھ لیتے تو آپ کو لگتا ایسے کہ جیسے ساری پرزنرز ہو گئے, کوئی مرا نہیں ہے. اتنی زیادہ تعداد تھی کروسیڈرز کی. ایک مسلمان کو 30 کروسیڈر دیے گئے کہ ان کو رسی سے باندھ کے لے کے چلو, اور وہ اتنے ایگزاسٹ ہوئے ہوئے تھے کہ وہ گھسیٹتے ہوئے آتے گئے, ان کے ساتھ چلتے گئے. مطلب 30 بندہ ایک بندے نے پکڑا ہوا ہے, وہ آگے سے ریٹیلیٹ بھی نہیں کر سکے. اور ایک بوڑھا شخص تھا, ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے پاس کچھ لوگ آئے, اس نے ایک فرینک یعنی کرسچن تھا, اس کو, اور بڑا ہٹا کٹا جوان تگڑا, انہوں نے کیا کیا, وہ بازار اس کو لے گئے اور کہا کہ یہ میں فرینک آپ کو بیچنا چاہتا ہوں, کوئی مجھے اگر چپلیں دے دو, میں اس کو چپلوں کے عوض بیچنا چاہتا ہوں. تو لوگ بڑے حیران ہونے کا کہ جی یہ تو آپ کے بڑے کام آ سکتا ہے, آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں, آپ اس چپل تو کوئی بھی آپ کو لے دے گا, آپ اس کو رکھیں اپنے پاس. انہوں نے کہا نہیں, میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں, مجھے چپل چاہیے, کوئی پرانی دے دو, سیکنڈ ہینڈ دے دو. اور انہوں نے اس کو بیچ کے چپل خریدی. تو جب لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا, تو کہتے تھے کہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تاریخ گواہ رہے اور ہمارے سے آنے والے لوگ گواہ رہے, جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں, کہ کتنے زیادہ کروسیڈرز ہم نے پکڑے تھے اور کتنے سستے وہ ہوا کرتے تھے. ہاؤ چیپ ور دا کروسیڈرز اینڈ ہاؤ مینی ور دے, کہ ہم نے ان کو چپلوں کے عوض بیچا ہے بازاروں میں. یہ ان کی بصیرت تھی جو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. آپ سوچیں گے کہ اس بیٹل میں کروسیڈرز اپنا ٹرو کراس لے کر چلے تھے. ٹرو کراس یہ وہ صلیب ہے جس کے بارے میں کرسچنز کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ وہ صلیب ہے جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا, اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ صلیب ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. ان کا یہ عقیدہ تھا, یہ اس کو تبرک کے لیے ساتھ لیے پھرتے تھے, اور یہ فرسٹ کروسیڈ میں بھی اس کو لے کے آئے تھے, اور اب فرسٹ کروسیڈ کے بعد ان کا عقیدہ اور پکا ہو چکا تھا. تو وہ جو صلیب ہے وہ بھی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آ گئی, اور صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو پریڈ کرایا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے. یہ وہ فائنل بلو تھی جس کی وجہ سے کروسیڈرز جو تھے ان کو لگا وہ کمپلیٹلی ڈی مورلائز ہو گئے, کمپلیٹ ڈی مورلائزیشن. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر جب پوپ کو پہنچی تو پوپ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یورپ میں جب یہ خبر پوپ کو پہنچی کہ اتنی بری طرح مار کھائی ہے کروسیڈنگ آرمی نے ہتین کے مقام پہ, اور ٹرو کراس بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور مسلمانوں کے پاس آ گیا, پوپ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یہ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی یہ ڈیفیٹ تھی. اور اسی مقام پہ جب خیمہ لگایا صلاح الدین ایوبی نے جنگ کے بعد, تو انہوں نے کنگ آف جیروسلم کو بلایا, جو اس وقت کا کرسچن کنگ تھا, اس کو بلایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ ڈرینل ڈے شاٹلون بھی داخل ہو گیا. حالانکہ اس کو بلایا نہیں تھا, رینل ڈے شاٹلون اس کے ساتھ آ گیا. صلاح الدین ایوبی نے جو کنگ تھا جیروسلم کا, اس کو پانی کا گلاس دیا, اور یہ ایک مہمان نوازی کی روایت ہے جو انہوں نے قائم کی. انہوں نے اس کو پانی کا گلاس دیا, وہ بڑے سے گلاس ہوا کرتے تھے, اس نے 3-4 گھونٹ جلدی سے لیے اور فوراً سے وہ گلاس جو ہے وہ رینل ڈے شاٹلون کو پلا دیا, جس نے ایک دم سے وہ سارا کا سارا پانی پی گیا. صلاح الدین ایوبی غصے سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کنگ سے کہا کہ میں نے اس کو پانی نہیں پلایا, پانی تم نے اس کو پلایا. یہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں تھا؟ مسئلہ اس لیے تھا کہ ان کے ہاں یہ کلچر تھا کہ جب آپ خود کسی کو پانی پلا دیتے ہو اپنے کسی بھی مہمان کو, اب وہ آپ کے امن میں آ جاتا ہے, اب وہ آپ کے حفاظت میں آ جاتا ہے, تو اب آپ کا ذمہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں. اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا, میں نے اس کو پانی نہیں دیا, تم نے پلایا, سو دس از ناٹ فرام می. صلاح الدین ایوبی اس کے بعد رینل ڈے شاٹلون کے پاس گئے اور کہا کہ تم ہی تھے نا جو پوچھ رہے تھے کہ محمد کہاں ہے. انہوں نے کہا محمد تو نہیں آ سکے, لیکن اس کا ریپرزینٹیٹیو تمہارے سامنے کھڑا ہے, اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو. تو خاموش تھا. صلاح الدین ایوبی کا کردار آپ دیکھیں کہ اس موقع پہ بھی جلال کی کیفیت ہے, اور اس موقع پہ بھی وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی تم اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو. ابھی بھی اگر تم اسلام اپنے اس کفر اور اس گستاخی کے بعد بھی اگر تم اسلام قبول کر لو تم ہمارے بھائی ہو. اس نے کہا نہیں. اسی بلنک آف این آئی میں جیسے اس نے کہا نہیں,
صلاح الدین ایوبی نے تلوار نکالی، اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا. یہ صلاح الدین ایوبی کا کیریکٹر تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 200 بندہ اور مروایا. کون سا بندہ؟ جو ہاسپٹلر نائٹس تھے یا ٹیمپلر نائٹس تھے، جو کہ بدترین قسم کے نائٹس ہوا کرتے تھے، جو کہ اصل میں مسجد اقصیٰ کے نیچے سے ڈگنگ اور ایکسکیویشن کے لیے آئے تھے ایک خاص مشن کے تحت. یہ ایک اور سٹوری ہے پوری. اور انہوں نے اتنا فتنہ کریٹ کیا ہوا تھا، اتنا فتنہ کیا ہوا تھا کہ ان کے بارے میں کنفرم تھا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا یہ مزید یعنی جو نا فساد کریں گے زمین پہ. آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی نے بے شمار لوگوں کو معاف کیا، بے شمار لوگوں کو چھوڑ دیا. یہ جو میں نے بتایا تھا نا کروکس اور کرمنلز اور اس طرح کے لوگ تھے، ان ساروں کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ لوگ صرف پیسے کے لیے، دولت کے لیے، کسی اور جو نا مطلب نفع کے لیے آئے ہوئے تھے. لیکن یہ جو ٹیمپلر نائٹس تھے 200 کو آپ نے ان کے ساتھ قتل کر دیا. صلاح الدین ایوبی اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہو گئے. اب جب یہ انہوں نے گھتیل پہ اتنی بڑی کامیابی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، ساری پورٹ سٹیز 1 بائی 1 لینا شروع کی. ایک سٹی مسلمانوں کے ہاں، دوسری، تیسری، چوتھی، انٹل وہ اقصیٰ تک پہنچ گئے. ان سٹیز کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ کروسیڈرز کی جو ری انفورسمنٹس آ رہی ہیں وہ ہم روکتے ہیں، کیونکہ جب یہ ان کے پورٹس ہمارے قبضے میں ہوں گے تو ان کو ہم اندر نہیں آنے دیں گے. تو انہوں نے ان سٹیز کو لیا، اس پہ اپنا ڈیرا جمایا اور اس کے بعد آگے پروسیڈ کیا ٹورڈز الاقصیٰ. اور وہاں پہ پھر انہوں نے سیج کر دیا. 6 دن تک ایک وہ گمسان کی جنگ جاری رہی، ایک بھرپور وہاں پہ جنگ جاری رہی، جس کے بعد آئیڈیا ہو گیا ان کو کہ جی یہ ہمارے ہاتھ سے جیروسلم جا رہا ہے. کرسچنس کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ اب ہمارے لیے وی آر کمپلیٹلی آؤٹ نمبرڈ، آؤٹ کلاس، ہر لحاظ سے ہم ڈیفیٹ ہو رہے ہیں. اس مقام پہ ادھر کا جو اس ٹائم کا نیا جو کنگ اپوائنٹ کیا گیا تھا بیلین، وہ باہر آیا اور اس نے پھر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کہیں کہ ہم تو مرنے والے ہیں. اس نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم تو مر جائیں گے، لیکن ہم مرنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے، اور جو یہاں پہ 5000 مسلمان اور کرسچن اور باقی جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں اور جو نا یہودی، ہم ان کو بھی قتل کر دیں گے. ہم مر رہے ہیں لیکن ان کو ساتھ لے کے مریں گے. صلاح الدین ایوبی کا کردار یہاں پہ بھی بڑا نمایاں ہے، بیکاز اگر وہ چاہتے تو وہ کہتے کہ کر دو شہید، مارو ساروں کو، اور پھر دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے پہلے جب یہ فرسٹ کروسیڈ ہوا تھا اور اس کے بعد جب ان کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ میں ان کے خلاف کیمپین کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس ٹائم پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ فرسٹ کروسیڈ میں کیا تھا اس سے زیادہ ہی کریں گے ان کے ساتھ. لیکن اب یہ وہ مقام تھا کہ ہی ہیز میچورڈ ایز اے جنرل، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ سرنڈر کر دیں، آپ سرنڈر کر دیں اور ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کو آزاد کر دیں گے. یو آر الاؤڈ ٹو لیو ود یور فیملی. بیلین جو تھا نا اصل میں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں بڑا پریشان تھا، تو وہ اپنے آپ کو بھی ایکچولی نکالنا چاہ رہا تھا پوری سچویشن سے. اور وہ کنگ بھی کائنڈ آف جبرن بنا تھا، کیونکہ جب جو مطلب وہاں کی سیٹ آف پاور چلی گئی وہاں سے اور ان کا ایکچوئل کنگ کیپچر ہو گیا، تو انہوں نے بیلین کو کنگ بنا دیا تھا. تو یہ مجبوراً بنا تھا اور اس کا کوئی شوق نہیں تھا اس کو بننے کا. تو اس نے پھر کہا کہ جی مجھے ایگزٹ دیں اور کچھ لوگوں کو دیں. تو آپ نے کہا صرف تمہیں نہیں، ہم تمہاری تمام عورتوں کو، بچوں کو، سب کو رہا کر رہے ہیں. اور اتنی زبردست فورگیونیس ہوئی کہ عورتوں کو معاف کر دیا، بچوں کو معاف کر دیا، بوڑھوں کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ جو ان کے نائٹس تھے بے شمار سولجرز، ان کو بھی معاف کر دیا. صلاح الدین ایوبی نے 10,000 بندہ اپنی جیب سے رہا کرایا، کیونکہ جو اماؤنٹ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو بھی فری ہونا چاہتا ہے، مردوں کے لیے 10 دینار ہے، 10 دینار دے کے رہا ہو جائے، عورتوں کے لیے 5 دینار ہے، بچوں کے لیے 2 دینار ہے. آپ یہ پیسے بیت المال میں جمع کروائیں اور چھٹی کریں. تو لوگ سبمٹ کرتے گئے پیسے اور نکلتے گئے. جو ایسے تھے جو اتنے غریب تھے جن کے پاس یہ بھی نہیں تھا، ان میں سے 10,000 کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پاکٹ سے پیسے ان کے بہاف پہ دے کے ان کو رہا کیا. صلاح الدین کے جو اپنے بھائی تھے انہوں نے بھی بے شمار لوگوں کو خود سے پیسے دے کے رہا کرایا. اور اس کے بعد یعنی جو ان کے نائٹس تھے ان کو بھی معاف کر دیا، بلکہ معاف ہی نہیں کیا، ان کو پراپر سیکیورٹی کے ساتھ پورٹس تک چھوڑ کے آئے اور وہاں سے ان کو روانہ کیا. ہسٹورینز جہاں لکھتے ہیں کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر لوگوں کو کھلی معافی دے دی تھی، بالکل اسی روایت کو صلاح الدین ایوبی نے دہرایا مسجد اقصیٰ کی فتح کے اوپر. اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کے سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر پہلی دفعہ کتنے یعنی تقریباً 90 سال کے بعد مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر سے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا امیزنگ وہ مومنٹ تھا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس واپس آئی. صلاح الدین ایوبی کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اتنے رحم دل تھے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو کس طرح سے معاف کیا.
ان کی کریج کے بارے میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ الحمدللہ انہوں نے پورا یورپ ان کے خلاف آ گیا، پورا یورپ ان کے خلاف اتار دیا گیا، اور انہوں نے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے یعنی پورا ایک ڈیفنس شو کیا۔ ان کی جنراسٹی اتنی زیادہ تھی کہ ایک مقام پہ جب ان کی بیٹل چل رہی تھی رچرڈ دا لائن ہارٹ کے ساتھ جو انگلینڈ سے آیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کا گھوڑا جو ہے وہ مر گیا بیٹل میں۔ آپ نے جنگ کو رکوا کر اپنا سب سے اچھا عربی گھوڑا بھجوایا اور کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنی فوج کی قیادت گھوڑے پہ کروں اور میرا دشمن جو ہے وہ پیدل ہو، تو اپنا سب سے اچھا گھوڑا بھجوایا۔ جب رچرڈ دا لائن ہارٹ بیمار ہوا تو آپ نے پھر سے جنگ رکوا کے اپنا بیسٹ فزیشین اس کے پاس بھجوایا اس کا علاج کرنے کے لیے، ساتھ اس کو پھل بھیجے، ساتھ اس کو دودھ بھیجا، پانی بھیجا کہ جا کے اس کا ٹھیک طریقے سے علاج کر کے آؤ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز پر بھی قائم تھے کہ ان کے اپنے بایوگرافر لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ سے کچھ مانگتا آپ کبھی بھی اس کو انکار نہ کرتے، جو کچھ مانگتا اس کو دے دیتے۔ زکوٰۃ دینے میں، صدقات دینے میں اتنے زیادہ تھے آگے کہ ان کے اپنے جو ٹریجرز تھے وہ آپ سے مال چھپایا کرتے تھے، آپ کو فل فگرز نہیں بتاتے تھے کہ بیت المال میں کتنے پڑے ہوئے، ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کو بتا دیا تو یہ سب کچھ فی سبیل اللہ نکال دیں گے، تو وہ ان سے نمبرز چھپاتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے پاس صرف 47 درہمز تھے، 1 دینار تھا، 1 گھوڑا تھا اور 1 تلوار تھی، اور آپ کے جنازے کے پیسے نہیں تھے، آپ کے کفن کے پیسے نہیں تھے، آپ کی تدفین کے پیسے نہیں تھے۔ وہ لوگوں نے پھر ایک فنڈ بنا کے پیسے اکٹھے کر کے آپ کا کفن کا جو ہے نا بندوبست کیا اور آپ کو یعنی سپرد خاک کیا۔ آپ کی جنراسٹی کے بارے میں ان کے اپنے بایوگرافر یہ بھی لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صلاح الدین ایوبی کسی ایکسپینسو گھوڑے پہ بیٹھے ہوں اور اس کے اوپر بیٹھنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوں کہ یہ میں نے کس شخص کو ہدیہ کرنا ہے۔ جس بھی ایکسپینسو جانور پر بیٹھتے پہلے سے سوچ لیتے کہ یہ جانور میں نے فلاں شخص کو ہدیہ کرنا ہے، میں نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ آپ کے بایوگرافر ابن شداد جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی ٹائم کے اینڈ پہ صلاح الدین ایوبی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابن شداد، خدا کی قسم اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آگے پیسے کی اور مٹی کی ویلیو ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ابن شداد اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نزدیک پیسہ اور مٹی برابر ہے۔ ابن شداد کہتے ہیں میں نے سر کو ہلا کے کہا ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن پھر ابن شداد خود لکھتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا تھا سوائے صلاح الدین ایوبی کے جن کے آگے مٹی اور پیسہ برابر ہو۔ یہ وہ شخص ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر اتنے پکے تھے کہ بھرپور میدان جنگ میں بھی باجماعت نماز پڑھتے اور پورا اہتمام کرتے۔ تہجد کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ جب یہ تہجد کے لیے اٹھتے اور دیکھتے کہ ان کی فوج میں لوگ سو رہے ہیں تو ان کو چیخ کے اٹھاتا کہ اٹھو اٹھو، کیونکہ اللہ کی کامیابی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی جو رات کی گہرائی میں اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ ان کو کامیابی نہیں دے سکتا جو لوگ رات کی گہرائی میں اٹھ کے اللہ سے نہیں مانگتے۔ ان کا دل اتنا نرم تھا کہ یہ جب قرآن پڑھتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، جب دعا مانگتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ یقین کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا آپ ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے پیارے نبی نے کہا تھا فطوبیٰ للغرباء، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نہیں سمجھ سکتے، ان کو بشارتیں مل چکی ہیں۔ دنیا داری اور دنیا کے لوگ ایک طرف ہیں، ان کا مزاج ایک طرف ہے، آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ایک دنیا دار شخص ہے اور ایک دیندار شخص ہے، there is no comparison whatsoever۔ اور یہی عقیدہ تھا صلاح الدین ایوبی کا، یہی ان کا بلیف تھا کہ میں تو اللہ کے لیے جی رہا ہوں، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور انہوں نے اپنی پوری لائف میں یہ جی کر دکھایا کہ جب گئے تو اتنے بڑے فاتح ہیں، اتنے بڑے سلطان ہیں، اتنے بڑے جنرل ہیں، اور جب فوت ہوتے ہیں تو کفن کے بھی پیسے نہیں ان کے پاس۔ یاد رکھیں کہ ہماری امت میں نا ہمیشہ مین اینڈ ویمن آف سبسٹنس، کوئی کردار والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ ایک جگہ کے اوپر چڑھ رہے تھے تو کچھ صحابہ ان کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں بہت پتلی ہیں، the thin shins of عبداللہ بن مسعود۔ آپ نے کہا خدا کی قسم اگر ایک پلڑے میں احد کا پہاڑ رکھا جائے اور ایک پلڑے میں جو ہے نا ابن مسعود کی ٹانگیں رکھی جائیں تو these legs are heavier
than the mountain of Uhud, کیونکہ ان ٹانگوں میں وہ خون دوڑتا ہے جو ایمان سے بھرا ہوا ہے. آپ ان کو سوچ نہیں سکتے ان کے بارے میں. علامہ اقبال یہی کہتے تھے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے. These are strange men and strange women. صحیح بخاری میں جو حدیث آتی ہے جہاں پہ جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ میں سے جو بدر کے شریک تھے، صحابی تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا وہ ہم میں سے بہترین تھے، انسانوں میں بہترین لوگ تھے وہ. جبریل علیہ السلام نے کہا اور ہمارے جو فرشتے تھے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا وہ ہم ملائکہ میں سب سے بہترین تھے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. کچھ علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی جو ہیں وہ بدری صحابہ میں سے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی بچا لے تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کو اس ٹائم پہ دنیا میں بھیجے جب الاقصیٰ کو آزاد کرنے کا وقت آیا، کیونکہ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا طریقہ کار بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کر رہے ہیں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، صلاح الدین ایوبی کی مدر جو ہیں جب وہ حاملہ تھی، جب وہ ان کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، تو وہ کہتی ہیں ان کو ایک خواب آیا. اور صلاح الدین ایوبی کے بایوگرافر اس بات کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی ماں نے یہ کہا تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی میرے پیٹ میں تھے تو مجھے خواب آیا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار میرے پیٹ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ صلاح الدین ایوبی اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن جائے. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم کہتے ہیں they were people of action. یہ عمل کرنے والے لوگ تھے، صرف بات کرنے والے نہیں. یہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے طریقے سے دکھایا کرتے تھے کہ ہم اصل میں کون ہیں. مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے بعد لوگ سیدنا علی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کچھ ہم سے بات کریں، آپ کچھ ہم سے کہیں، آپ کچھ بیان دیں. سیدنا علی جو ہے وہ ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے صرف یہ کہا کہ یو آر ان نیڈ آف رجل فعال لا قوال. آپ کو ایک ایکشن والے مرد کی ضرورت ہے، آپ کو باتیں کرنے والے شخص کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا کہہ کے آپ ممبر سے اتر گئے، بیکاز یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایکشنز پہ زیادہ اسٹرانگ فوکس تھے، اپنے کردار سے دکھایا کرتے تھے کہ اصل میں ہم کون لوگ ہیں. As I conclude this session, I want to leave you with this. 1917 میں 9 دسمبر 1917 کو جب خلافت عثمانیہ گری اور فرینچ لینڈ کیے لیبنان میں، انہوں نے لینڈ کیا اور برٹش ان کے ساتھ ان کو جوائن کر گئے، اور اس کے بعد یہ لوگ لیبنان سے ہوتے ہوئے سیریا اور ڈماسکس تک پہنچے. ان کا برٹش جنرل تھا جنرل ایلن بی. اس نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ گیا، اس کو لات ماری اور کہا کہ ہم آ گئے ہیں، ہم آ گئے ہیں. کہاں ہے آج صلاح الدین؟ یہ 1917 کی بات ہے، آج سے پورے 100 سال پہلے، ڈسمبر 9 1917. آج سے پورے 100 سال پہلے جنرل ایلن بی نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پر لات ماری تھی. اور آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطین میں ہر بچہ وہ یہی کہتا ہے کہ نحن ابناء المسلمین کلنا صلاح الدین. ہمیں یہ بات یاد کرنی ہوگی کہ جو بات قاضی ایاز نے بھی کہی تھی کہ یاد رکھیں کہ دا لیٹر امہ، یہ جو بعد میں آنے والی امت ہے، یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتی جب تک یہ پہلے آنے والی امت کے طریقے پہ نہ آ جائے. دا لیٹر امہ ول ناٹ چینج until they become like the first of the ummah. تو my dear brothers and sisters، اب ایکشن کا وقت آ چکا ہے. آئیے ہم آج فیصلہ کریں اور اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم لوگ واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پہ، اور جتنے بھی گریٹ مسلم ہیروز آئے ان کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں الاقصیٰ لبریٹ ہو، واقعی ہم اس کو آزاد دیکھ پائیں اپنے لائف ٹائم میں، تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. کوئی اور اس کا شارٹ کٹ سلوشن میرے پاس نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. یہ حدیث ہے بخاری کی جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اقصیٰ میں نماز نہیں پڑھ سکتا وہ یہیں پہ نماز پڑھ لے میری مسجد میں، لیکن اقصیٰ کے مسجد کے جو چراغ ہیں ان کے لیے تیل بھیج دینا. تیل بھیج دینے سے کیا مراد ہے کہ جتنا تم کر سکتے ہو الاقصیٰ کے لیے وہ کر لینا، چاہے وہ دعوت دین ہو،
چاہے وہ کوئی فائنینشیل کنٹریبیوشن ہو، چاہے وہ کچھ بھی جو آج آپ نے سنا یہ کسی تک شیئر کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کی طرف سے بہت بڑا صدقہ ہوگا. تو جو اویئرنیس آپ کے پاس آ جائیے وہ لوگوں تک شیئر کریں. یعنی مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو القدس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، حتیٰ کہ آپ کا اتنی سی بھی کنٹریبیوشن ہو کہ صرف آپ نے اس کے ایک چراغ کے لیے تیل بھجوایا تھا، کم از کم آپ کا کوئی نسبت اور ناطہ تو الاقصیٰ کے ساتھ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل سکیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لائف ٹائم میں مسجد الاقصیٰ کو لبریٹ ہوتا ہوا دکھائے. ہمیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم مسجد الاقصیٰ میں بھی نماز پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے بے شمار صلاح الدین ایوبی پیدا کرے، ہم میں سے بے شمار طارق بن زیاد پیدا کرے، سلطان محمد فاتح پیدا کرے، خالد بن ولید پیدا کرے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صف میں شامل ہو سکیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور انشاءاللہ اس امت کو دوبارہ سے وہ عروج دے جو ایک وقت میں اس کے پاس ہوا کرتا تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.